بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ہوں حکیم سے زین الحسن کاظمی ہیلتھ ٹی وی کی طرف سے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاظمی ہیلتھ ٹی وی. آج کا ٹاپک میرا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ میں نے نسخہ جات کے ساتھ کچھ ایسے ٹاپک بھی آپ سے شیئر کرنے ہیں، کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں جو آپ کی اویئرنیس کے لیے ہوں. بہت ساری غلطیاں جو صحت کے حوالے سے ہم آلریڈی اپنی روزمرہ زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں نے بات کرنی ہے. تو آج جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے جی، صبح نہار منہ پانی پینا چاہیے کہ نہیں، اور دن میں کتنے گلاس پانی پینا چاہیے. یہ ایک ٹاپک ایسا ہے جس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے، اور لوگ بہت زیادہ اس پہ مختلف ریسرچ پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور میسیجز بھی واٹس ایپ پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دن میں اگر آپ 12 گلاس پانی پئیں، 16 گلاس پانی پئیں، اتنا پانی پئیں تو یہ فائدہ آپ کو ہوگا، یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، رنگ صاف ہوتا ہے اور مختلف چیزیں اس میں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ قرآن سے ہم شروع کرتے ہیں. قرآن میں ذکر ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی کھانا پینا دونوں کا ذکر ہے کہ دونوں کی زیادتی سے منع کیا گیا. صبح نہار منہ کا پانی جو آج کل ٹرینڈ ایک چلا ہوا ہے، لوگ اٹھ کے 2-3 گلاس پانی پیتے ہیں کہ گردے صاف ہوتے ہیں اور اس طرح کے مسائل. یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے صبح اٹھ کے پانی پینا اور ٹھنڈا پانی پینا. ایک بندہ ہے جی جو صبح اٹھ کے نیم گرم پانی پیتا ہے، اس میں شہد ملا کے پیتا ہے، یا کوئی کلونجی کے ساتھ کھاتا ہے، کچھ ایسی چیز اس میں ایڈ کرتا ہے، پھر تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی نقصان دہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی صبح اٹھ کے ٹھنڈا پانی پیتا ہے، 1-2 گلاس پی لیتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. کیونکہ ہم ساری رات سوئے رہتے ہیں، ہمارے جسم کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے، اور باڈی ٹمپریچر آلریڈی کم ہے. ہمارے خون میں جو حرارت ہے وہ بھی رات کو سونے سے، نیند کرنے سے وہ کم ہو جاتی ہے. اور صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ناشتہ اچھے سے اچھا کریں. جیسے کہا گیا ہے کہ ناشتہ کریں بادشاہوں کی طرح. صبح انڈا کھاتے ہیں، آملیٹ وغیرہ کھاتے ہیں، شہد کھاتے ہیں، ایسی چیزیں کھاتی ہیں جو آپ کا جسم کا ٹمپریچر جو کم ہے اس کو نارمل پہ لے کے جاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو ویکنیس نہیں ہوتی، آپ کے پٹھوں کا درد نہیں ہوتا، اس طرح کے مسئلے آپ کو نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ صبح اٹھ کے پہلے ہی باڈی ٹمپریچر کم ہے، اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہے. جتنے بھی پیشنٹ پٹھوں کی کمزوری کا ذکر کرتے ہیں، معدہ کمزور ہے جی، معدہ ہضم نہیں کرتا، چھینکوں نزلے زکام کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ 90% ایسے ہوتے ہیں جو صبح اٹھ کے خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پی رہے ہوتے ہیں. ایسے 50% مریض مجھے 8 سال ہو گئے جو اپنی میں نے پریکٹس میں دیکھے ہیں کہ جنہیں نزلہ زکام چھینکوں کا مسئلہ تھا، الرجی جو عام روٹین میں ہو جاتی ہے اس کا مسئلہ تھا. تو ان سے ہم نے جب بھی پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے جی ہم صبح اٹھ کے تو خالی پیٹ پانی پیتے ہیں. تو جب ہم نے صبح کا پانی جب ان کا بند کیا، صبح خالی پیٹ کا پانی، تو 50% ایسے مریض ہیں جو بغیر میڈیسن کے، یعنی آپ 50% ان کی دیکھ لیں کہ بیماری کور ہو گئی ہے صرف جب انہوں نے صبح اٹھ کے ٹھنڈا پانی پینا چھوڑا ہے. تو صبح اٹھ کے آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا. اگر پینا ہو تو نیم گرم پانی، یا اس میں شہد ملا کے لے لیں، یا کلونجی کے ساتھ لے لیں، یا کسی ایسی چیز آپ اس میں ایڈ کر کے لیں کہ جس سے اس کی ٹھنڈک ختم ہو جائے. اگر آپ صبح اٹھ کے ٹھنڈا پانی پئیں گے تو پھر تو اس کا نقصان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دن میں کتنے گلاس پانی پینے چاہیے. آج سے 4-5 سال پہلے جب میں پنڈی میں تھا تو مجھے ایک کیس سامنے آیا کہ ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ میرے کولیگ ہے ایک لڑکا، تو وہ دن میں سارا دن پانی پیتا رہتا ہے. ہر وقت جو ہے نا ایک 1.5 لیٹر والی باٹل اس کے پاس پڑی ہوتی ہے، جب ہر 5-10 منٹ بعد وہ سارا دن، یہی اس کی روٹین ہے، وہ پانی پیتا رہتا ہے اور باتھ روم جاتا رہتا ہے، پانی پیتا رہتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا ہے کہ یہ اتنا پانی کیوں پیتے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا ہے جی انگلینڈ میں ریسرچ ہوئی ہے، کوئی یوٹیوب پہ میں نے دیکھا ہے، کہیں پہ گوگل وغیرہ پہ دیکھا ہے، تو وہ آپ وہاں پہ اپنی ڈیٹ آف برتھ اگر بتائیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے دن میں کتنا پانی پینا ہے. تو مجھے پتہ چلا ہے جی میں نے 20 گلاس پانی پینے ہیں، تو اس لیے میں سارا دن یہ پانی پی کے اپنے 20 گلاس پورے کرتا ہوں. اب آپ خود سوچیں، ایک بندہ رہتا ہے پاکستان میں، ایک رہتا ہے انگلینڈ میں.
پاکستان اور انگلینڈ کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام میں سب کچھ بتایا گیا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے اتنے گلاس یا اتنے کٹورا یا جو بھی ہے اتنا آپ نے پانی پینا ہے۔ مخصوص بالکل نہیں ہے، کسی جگہ پہ مخصوص نہیں کیا گیا کہ ہر بندے نے اتنا ہی پانی پینا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، میں آپ کو یہ مثال دے کے سمجھاؤں گا بالکل آسان الفاظ میں کہ ہر بندے کو یہ سمجھ آ جائے۔ علاقے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ پاکستان کی مثال میں آپ کو دوں گا، ایک بندہ رہتا ہے جی مری میں اور ایک بندہ رہتا ہے ملتان میں۔ اب ملتان کے ٹیمپریچر میں اور مری کے ٹیمپریچر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مری میں کتنی زیادہ ٹھنڈ ہے اور ملتان میں کتنی زیادہ گرمی ہے۔ اب ملتان کا بندہ اگر دن میں 10 گلاس 20 گلاس بھی پانی پیتا ہے تو اس کو تو وہاں گرمی اتنی ہے، پسینہ آئے گا، اس کا پانی جسم سے اس کا خارج ہو رہا ہے، اس کی تو ضرورت ہے۔ وہ اگر 20 گلاس بھی پانی پیے گا تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ گرمی اتنی زیادہ ہے، وہاں پہ پسینے آ رہے ہیں تو اس کا پانی جسم سے خارج ہو رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے ایک نظام پیاس جو رکھا ہے وہ کس لیے رکھا ہے کہ ہمیں پیاس لگتی ہے۔ جس وقت ہمیں بھوک کی ضرورت ہوتی ہے، توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس طرح ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہوگی تو ہمیں پیاس لگے گی، اور اگر ہم بغیر بھوک کے 3 کی جگہ 4 ٹائم کھانا یا ہر ٹائم کھانا شروع کر دیں گے تو وہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں یا احادیث میں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کھانا رسول پاک کا فرمان ہے بھوک پہ کھائیں، اگر بھوک نہ ہو نہ کھائیں، تھوڑی سی بھوک کے کھانا چھوڑ دیں۔ اچھا جی پانی کا کیا کرنا ہے؟ پانی آپ نے سارا دن پینا ہے۔ پانی کیوں سارا دن پینا ہے؟ پانی بھی تو اسی طرح ہے نا کہ اگر پیاس لگے گی تو پینا ہے، اگر پیاس نہ لگے تو آپ اس طرح پانی سارا دن نہیں پی سکتے۔ تو مثال میں آپ کو دے رہا تھا ملتان کی، ملتان والا تو پی سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے جی مری میں رہتا ہے، مری میں اتنی سردی ہے، ٹھنڈ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ٹھنڈا علاقہ آپ لے لیں، اب وہاں کے لوگوں کو سارا دن پسینہ نہیں آتا، وہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ کم ہے، ٹھنڈ ہے وہاں پہ۔ اگر ایک کوئی مری والا یا اس طرح کے ٹھنڈے علاقے کا بندہ دن میں 20 گلاس پانی یا 25 گلاس پانی پیے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو سارا دن اس کو یورین آئے گا، پیشاب کر کر کے اس کی گردوں کا برا حال ہو جائے گا، اس کے پٹھوں کا مسئلہ ہو جائے گا، اس کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے، اس کے پٹھے درد کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی ٹھنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اتنا پانی پیے، اور اس کے مقابلے میں مری میں، لاہور میں، ملتان میں، لاہور یا فیصل آباد یا اس طرح کے علاقے جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کی تو ضرورت ہے، وہاں پہ انہیں پسینہ آئے گا، گرمی اتنی زیادہ وہ پی سکتے ہیں۔ تو ایک فرق جو ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے علاقے کا، ایریے کا، ٹھیک ہے۔ مخصوص آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ملتان والا بھی اتنا پانی پیے، مری والا بھی 25 گلاس پانی پیے، بلتستان والا بھی 25، یعنی جتنے بھی علاقے ہیں وہ آپ مخصوص کر لیں 25 گلاس 30 گلاس پانی پینے ہیں جی، لازمی پینے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں ہوں یا کوئی ایسا بندہ ہے جو آفس میں بیٹھا رہتا ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھا رہتا ہے، اے سی کے نیچے بیٹھا رہتا ہے، اس نے 8 سے 10 گھنٹے اگر بیٹھنا ہے یہاں پہ تو اس سے پسینہ نہیں آئے گا، اس کا آفس ورک ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے جو باہر روڈ پہ کام کر رہا ہے، مزدور ہے، سخت کام کرتا ہے، گرمی میں کام کرتا ہے، اسے پسینے زیادہ آ رہے ہیں، تو اس کی تو ضرورت ہے، اس کو پسینہ اتنا آئے۔ یا ایک لڑکا یا کوئی بندہ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے، ہاکی کے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے، تو وہ سارا دن اس نے جو کرکٹ کھیلی ہے یا ایک مزدور نے کام کیا ہے تو اس کے جسم سے پسینے کا اخراج ہوا ہے، تو پانی اس کی ضرورت ہے۔ وہ 10 گلاس پیے، 15 گلاس پیے، وہ اس کے جسم سے پانی کا اخراج بھی ہو رہا ہے، تو وہ پیے گا تو اس کا آلریڈی اس کی ضرورت پورے کرے گا، اس کو خود پیاس لگے گی۔ اب خود یہاں سے آدھا گھنٹہ چلیں، جیسے ہی آپ کو پسینے آ جائیں گے، اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ فوراً آپ کو پیاس لگے گی۔ وہ پیاس کیا ہے؟ پیاس آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کے جسم کو پانی کی ضرورت ہے۔ کوئی کام کرتے ہیں، سخت کام کرتے ہیں، پسینہ آ جاتا ہے، جم آپ جاتے ہیں، جب آپ پسینہ نکالتے ہیں تو آپ کو قدرتی طور پہ اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہوا ہے اندر کہ آپ کو پیاس لگے گی۔ پیاس آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اب آپ نے پانی پینا ہے، پانی کی ضرورت ہے، آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ اور ایک بندہ جو سارے دن آفس بیٹھا ہوا ہے، جس نے کوئی کام سخت نہیں کرنا، اسے پسینہ نہیں آنا، تو وہ تو ڈیلی کے 3-4 گلاس 5 گلاس پیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اب وہ 20 گلاس 30 گلاس کیوں پیے گا؟ دوسرا، کام۔ تیسری آپ چیز دیکھ لیں، غذا۔
امریکہ میں، انگلینڈ میں، وہاں کے لوگوں کی غذا کیا ہے اور پاکستان کے لوگوں کی کیا غذا ہے؟ پاکستان کے صرف علاقوں کی غذا آپس میں میچ نہیں کرتی۔ ایک ایسا بندہ ہے جو سبزیاں وغیرہ یا ایسی چیزیں کھاتا ہے جن میں بہت زیادہ تیزابیت، ایسیڈیٹی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ ہے جو ہوٹلنگ بہت زیادہ کرتا ہے، چکن وغیرہ، مٹن وغیرہ، گوشت وغیرہ یا مسالے والی چیزیں ہوٹلنگ کی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ اب اس عام بندے میں جو سمپل سبزیاں کھا رہا ہے اور ایک ایسے بندے میں جو ہوٹلنگ کر رہا ہے، ان دونوں کی بھی پانی کی روٹین میں فرق ہوگا۔ جو ہوٹلنگ کرتا ہے، گرم چیزیں زیادہ کھاتا ہے، مرچ مسالے والی چیزیں زیادہ کھاتا ہے، اس کو پیاس زیادہ لگے گی۔ اور ایک ایسا بندہ جو سبزی وغیرہ، سلاد وغیرہ کی چیزیں کھا رہا ہے تو ان میں تو پانی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو اس کو پیاس کم لگے گی اور اس کو پانی بھی کم ہی پینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو بھی 20 گلاس پینے پڑیں گے۔ تو ہم نے کیا کیا جی، دن میں 20 گلاس 30 گلاس کر کے، اور اس کو احادیث سے بھی ملا دیا، مسجدوں میں بھی اکثر جگہ لکھ کے لگا دیا کہ اتنے گلاس پانی پینا سنت ہے۔ اور خدا کے بندوں، اس وقت تو گلاس ہوتے ہی نہیں تھے۔ رسول پاک کے دور میں آپ خود سوچیں کہ کوئی کٹورے وغیرہ، مٹی کی کوئی ایسے برتن ہو گئے، گلاس جیسے آج کل ہمارے چل رہے ہیں ایسے گلاس تو نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں جتنی بھی پانی سے منسوب کی گئی ہیں، یہ ایک میتھ بن گئی ہے کہ اتنے گلاس پانی پینا ہے، اتنے گلاس پینا ہے۔ پانی کوئی بھی مخصوص نہیں ہے کسی کے لیے۔ اور ایک بچہ ہے جو فیڈ کرتا ہے، وہ تو بالکل اللہ پاک نے اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی الگ ہے۔ ایک جوان بندہ ہے جو محنت مشقت کرتا ہے، کوئی گیم کرتا ہے، اس کے لیے پانی الگ ہے۔ اچھا، ایک بوڑھا ہے جس کی عمر تقریباً 80-85 سال ہے، اگر آپ اس کو دن میں 20 گلاس 30 گلاس پانی پلائیں گے تو بڑھاپے میں تو مسانہ ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے، ویسے ہی پیشاب کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا، تو آپ اس کو پھر کیسے کہیں گے جی آپ اتنا گلاس پانی پیئیں، آپ کے پٹھے اس سے مضبوط ہوں گے، رنگ صاف ہوگا، گردے صاف ہوں گے؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو سمجھنا یہی ہے کہ پانی کے بارے میں آپ کو یہ بات اس لیے بتانا چاہ رہا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ معصومین کے فرمان پڑھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان ہے کہ زیادہ پانی جو ہے نا وہ پیٹ میں درد ڈال دیتا ہے، انسان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پانی بہت زیادہ نہیں پینا چاہیے، معصومین نے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ کہ جس کی جو ضرورت ہوگی اس کو پیاس لگے گی۔ جتنی آپ کی انرجی آپ استعمال کرتے ہیں اسی کے لحاظ سے آپ کو جیسے بھوک لگتی ہے، بھوک کا نظام جسم میں اللہ نے بنایا ہے نا کہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو بھوک لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جب پانی کی ضرورت ہوگی تو آپ کو پیاس لگے گی، پھر آپ نے پانی پینا ہے۔ اور دیکھیں جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کے جسم کو سکون ملتا ہے، اور جب آپ بغیر پیاس کے 2-3 گلاس پانی بھی پئیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کی ضرورت نہیں تھی جسم کی، آپ نے ویسے ہی پی لیا اتنا زیادہ پانی۔ تو یہ چیز آپ نے ضرور سمجھنی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ جتنے لوگ زیادہ پانی پیتے ہیں، صبح اٹھ کے خالی پیٹ پانی پیتے ہیں، ان کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، ان کا ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ معدے کے اندر بھی ایک حرارت چاہیے ہوتی ہے جو آپ کی غذا کو ہضم کرتی ہے۔ جب وہ حرارت ہی آپ ختم کر دیں گے تو وہ آپ کی غذا ہضم نہیں ہوتی، خوراک آپ کے پیٹ میں پڑی رہتی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل پیٹ نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صبح اٹھ کے اگر آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو آپ کا پیٹ نکلے گا۔ سیکشولی آپ ویک ہو جاتے ہیں جب آپ صبح اٹھ کے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح۔ کیوں؟ کہ صبح آپ کے جسم کو ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو گرم چیزیں، انڈا وغیرہ کہتے ہیں کھائیں، شہد کھائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ناشتے میں شہد استعمال کرو۔ امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نئے خون کی پیدائش کے لیے ناشتے میں شہد استعمال کرو۔ کہ یہ گرم کی چیزیں کیوں بتائی دی ہیں؟ کہ آلریڈی جسم کی ضرورت ہوتی ہے، صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، بجائے آپ ٹھنڈا پانی پی لیں۔ اگر آپ نے پینا ہے پیٹ کم کرنے کے لیے یا کسی وجہ کے لیے تو اس میں آپ شہد استعمال کریں نیم گرم پانی میں، یا کوئی کلونجی وغیرہ اس میں ڈال کے استعمال کر لیں، دارچینی کا ایک ٹکڑا اس میں ڈال کے تو نیم گرم استعمال کریں۔ یہ تھا جی پانی کے بارے میں لیکچر میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ ویسے عام روٹین میں ہم مریضوں سے شیئر کرتے تھے، لیکن میں نے کہا اب یہ ایسا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب جہاں پہ کافی لوگ سنتے ہیں، تو اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، اور خصوصاً ان لوگوں کو شیئر کریں۔ اور کوئی ڈاکٹر کوئی بندہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہے، مجھے کمنٹس میں آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ اتنا پانی پینا چاہیے، یہ ریسرچ ہے،
تو میں آپ کو ضرور دلیل کے ساتھ اس کا جواب دوں گا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کی جتنی ویڈیوز ہیں تاکہ وہ آپ کو ملتی رہیں، اور بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر دیں کہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ۔